بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفر مکہ شریف میں ہم زیارات کے سلسلے میں شہر طائف کی طرف بڑھے۔ طائف پرانا قدیمی اور تاریخی شہر ہے، اور طائف کے حوالے سے اگر ہم شروع کی بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی مشکل بھی جو ہے وہ شہر رہا، چونکہ اسی شہر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکالیف دی گئی، پریشان کیا گیا، پتھر برسائے گئے، اور بعد میں یہی پھر علم کا مرکز بھی بنا۔ جس جگہ ہم موجود ہیں یہ مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جو ہے وہ قرآن کے پہلے مفسر بنے، یعنی تفسیر کی دنیا کے اندر بے مثال کارنامہ آپ نے سر انجام دیا، اور ہزاروں تشنگان علم کو آپ نے علم سے سیراب فرمایا۔ حضرت امام مجاہد جیسے عظیم مفسر جو ہے وہ آپ کے شاگرد تھے۔ مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ کافی وسیع و عریض ہے، یہاں آپ کا جو ہے وہ مدرسہ جامعہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ مزار ہے۔ مزار کے ساتھ ہی بالکل ملحقہ یہ عمارت جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے باہر ہم موجود ہیں، یہ ویسے اس کا دروازہ کھلا تھا لیکن نیچے سے جو ہے وہ بند تھا، جانے کا یعنی راستہ نہیں تھا۔ یہاں جو ہے وہ مختلف بکس موجود تھیں، کتابیں موجود تھیں، اور زیادہ تر مخطوطہ جات تھے، یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے نادر جو ہے وہ کتابیں تھیں، نایاب۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اندر جائیں لیکن اجازت نہیں تھی، چونکہ ظاہر سی بات ہے جس جگہ پر ہم موجود تھے تو وہاں کے جو معاملات تھے۔ یہ باب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس جگہ پر پہنچے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر گرانے کی کوشش کی۔ یہ اوپر آپ کو پتھر دو نظر بھی آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ پیارے محبوب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ جگہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ سفر طائف پر ہم جو ہے وہ مختلف زیارات سے ہوتے ہوئے پھر ہم میقات کرن المنازل پہنچے۔ میقات کرن المنازل یہ طائف والوں کا، یہ اس سائڈ سے جو احباب ہوتے ہیں تو ان کا یہ میقات ہے، یعنی یہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں، تو یہ میقات کرن المنازل سے پھر جو ہے وہ احرام باندھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں سے پھر ہم نے اپنا سفر واپسی پر جو ہے وہ شہر مکہ کی طرف شروع کیا اور عمرہ آ کر ادا کیا۔ دعا ہے خالق کائنات ان مبارک جگہوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ان بابرکت مقامات کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ تاریخی میقات ہے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا احرام باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے احرام باندھا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جو عمرے فرمائے ہیں وہ شہر مدینہ سے ہی، تو اس لیے یہاں سے حکم ارشاد فرمایا گیا، یعنی یہ میقات بنایا گیا۔ اللہ رب العزت یہاں کی خیر و برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔